انسان کی دوسری خامی کو بیان کرتے ہوئے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا کہ جب انسان کو کوئی پریشانی چھو لیتی ہے، کوئی تکلیف اس کو لاحق ہوتی ہے، دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما تو وہ ہمیں پکارتا ہے لیٹے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی اور کھڑے ہوئے بھی۔ آگے فرماتے ہیں فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ کہ جب ہم اس سے پریشانی کو ہٹا دیتے ہیں تو وہ ہمارے پاس سے ایسے گزر جاتا ہے گویا کہ اس نے اس سے پہلے ہمیں اپنی کسی پریشانی میں پکارا ہی نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی انسان کی دوسری خامی بیان فرما رہے ہیں اور ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ جب تمہیں کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، کوئی تکلیف تم کو پہنچتی ہے، تم بیمار ہو جاتے ہو، معاشی اعتبار سے تنگی ہوتی ہے، رزق کے اعتبار سے تنگی ہوتی ہے، غرض ہے کہ تمہیں کوئی بھی پریشانی ہو تو اس وقت تو تم مجھے اس طریقے سے یاد کرتے ہو کہ اگر لیٹے ہوئے ہو تو بھی مجھے یاد کر رہے ہو، بیٹھے ہوئے ہو تب بھی میرا ذکر کر رہے ہو، کھڑے ہوئے ہو یا کسی کام میں مشغول ہو، چلتے پھرتے گویا کہ ہر حال میں مجھے یاد کرتے رہتے ہو، مجھ سے دعائیں کرتے رہتے ہو یا اللہ ہماری اس تکلیف کو دور کر دے۔ لیکن جیسے ہی میں تمہاری تکلیف کو دور کرتا ہوں، تم سے پریشانی کو ہٹا دیتا ہوں تو تم اس قدر بدل جاتے ہو کہ تکلیف کے ہٹتے ہی مجھ سے منہ موڑ لیتے ہو، میری نافرمانی میں مبتلا ہو جاتے ہو، میرے احکام کو نظر انداز کرنے لگتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ تمہارا ایسا کرنا بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ اب ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ پریشانیوں کا آنا، تکلیف کا پہنچنا، یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اسی وجہ سے ہے تاکہ ہم اللہ سے جڑے رہیں، ہمارا تعلق اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ بنا رہے۔ یعنی جب بھی ہمیں کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے تو ہم اللہ ہی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ہماری رزق میں تنگی ہوتی ہے تو ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ہم میں سے کوئی بیمار ہوتا ہے، ہماری اولاد میں سے کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہم اللہ تبارک و تعالی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ گویا کہ یہ پریشانیاں اور یہ تمام تکلیفیں اسی وجہ سے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالی سے جڑے رہیں، اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ ہمارا تعلق قائم رہے۔ اگر یہ غربت نہ ہو، اگر یہ بیماری نہ ہو، اگر یہ فقر و فاقہ نہ ہو اور ہر وقت انسان خوشحال رہے، اس پر کوئی پریشانی نہ آئے، کوئی مصیبت اس پر نہ آئے، تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھلا بیٹھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو توڑنے لگتا ہے۔